الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والذين لا يشهدون الزور مروا باللغو مروا كراما وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ اللہ جل جلالہ امین والہ نے انسان کی کامیابی کا مدار اس کی عبادت میں رکھا ہے، اور انسان کامیاب ہی اس وقت ہوگا جب اس کی بندگی صحیح معنوں پر کرے گا۔ اگر انسان کی زندگی میں خدا کی بندگی نہیں تو انسان ہی نہیں۔ بندگی تو انسان سب کرتے ہیں، سب کے طریقے الگ الگ ہیں۔ ہر مذہب والے بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کوئی آگ سے کرتا ہے، کوئی سورج سے کرتا ہے، کوئی چاند ستارے سے کرتا ہے، کوئی مورتیاں بنا کر کرتا ہے۔ فرمایا ان بندگی میں شرک چھپا ہوا ہے۔ بندگی تو خدا کی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ الصمد کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسے اس کو سجدہ کیا جائے کہ اس کے سامنے صرف اللہ ہی ہوں، یعنی کہ سبحان ربی اعلیٰ، کہ پاک ہے میرا بلند و مرتبے والا عظمت والا رب۔ اس ایسے انداز سے اللہ کا یہاں سجدہ کرے۔ اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ آج ہمارے اندر شرک ظاہرہ تو نہیں ہے لیکن شرک باطنہ ہے۔ ظاہری اعتبار سے جس طریقے سے غیر مسلموں میں پائی جاتی ہے کہ وہ مورتیوں کو پوجا کرتی ہیں، ٹھاکر بناتی ہیں، ایک اللہ کے ماننے کے بجائے مندروں میں گھنٹے پیٹتے ہیں، اور پھر درختوں کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو نمسکار کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ظاہر والا شرک ہے، لیکن اہل ایمان بھی شرک کرتے ہیں، وہ شرک خفی ہے، چھپایا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا سب سے زیادہ ڈر شرک خفی پر ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ شرک خفی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر کے اعتبار سے تو رب کو رب مانتے ہوں، خدا کو ایک مانتے ہوں، دل میں دکان کی، دل میں مکان کی، دل میں کاروبار کی، دل میں پیسے کی، دل میں جائیداد کی چاہت ہو۔ فرمایا کہ شرک خفی ہے، یہ بھی شرک میں شمار ہوگا۔ کہ ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کے دل میں جو ہو زبان میں وہی ہو، زبان میں جو ہو دل میں وہی ہو۔ کہ جس طریقے سے دل سے مانے کہ خدا ایک ہے تو زبان سے بھی مانے کہ خدا ایک ہے۔ اگر کوئی حالات اس کے ساتھ پیش آ جائیں، درپیش ہو جائیں، تو دل سے ہی کہے کہ میرا مالک اللہ ہے اور میرے حال کو بہتر بنانے والا اللہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں،
آج آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرے۔ ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن لوگ کس وجہ سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ قیامت کے دن لوگ کس وجہ سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اور وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، قیامت کے دن لوگ کس وجہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے اور اپنے اخلاق کے بگڑ جانے کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے نبی جی، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، میرے بندوں کو کہہ دیجئے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں تو بہتری کا بات نکالیں، اچھی بات نکالیں کہ جس سے انسان کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، کسی کو وہ ٹھیس نہ پہنچتا ہو، کسی کے دل کے اندر وہ بات نہ گڑ رہی ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے، تکلیف دینے والی بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ آگے فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بعض دشمن چھپ کے ہوتے ہیں، لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو کھل کے سامنے آتا ہے۔ اور شیطان نے جب قیامت کے روز اول میں جنت سے نکالا گیا تھا، خدا سے وعدہ کر کے آیا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ہر چوراہے پر بیٹھ کر، ہر راستے میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو گناہ کی طرف مائل کروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان کا وعدہ تھا کہ ہر راستہ موڑ میں بیٹھ جاؤں گا کہ ان کو گناہ کی طرف مائل کروں گا کہ گناہ کرو گناہ کرو۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، آج دنیا کے اندر دیکھیں کہ گناہ کی دعوت جتنی نہیں دی جاتی ہے اس سے زیادہ بھلی باتوں کی دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن انسان اپنی فطرت اور اپنی دل کی کیفیت کی وجہ سے بھلی بات پر زیادہ مائل ہونے کے بجائے گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جنت گئے اور گھومے پھرے، واپس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ باری تعالیٰ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جائے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، ہر آدمی اس میں جائے گا، آپ نے ایسے اس کو پرکشش بنایا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب جاؤ جہنم کو، جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام جہنم گئے اور جہنم کو دیکھ کر آنے کے بعد خوب رونے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تغیر ہو گیا، بدل گیا۔ اللہ کہنے لگے کیا بات ہے، اب ایسے افسردہ کیوں ہو؟ جبریل کہنے لگے اے رب العالمین، اتنا ہولناک منظر ہے کہ کوئی اس سے بچ ہی نہیں سکتا، کوئی اس سے بچ ہی نہیں سکتا۔ روایت کے اندر آتا ہے جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور دنیا کی آگ جو ہمیں ملی ہے اس کو جو ہے جنت کے پانی سے 2 مرتبہ بجھایا گیا، تب ٹھنڈا ہونے کے بعد دنیا والوں کو دیا گیا کہ وہ استعمال کریں۔ اب اتنا پانی سے بجھانے کے بعد پھر بھی وہ آگ ہمیں اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے کہ فوراً جلا کر راکھ کو برباد کر دیتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جہنم کا آگ کا کیا عالم اور کیا منظر ہوگا۔
تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ اس سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے وعدے سے بھر دیا کہ اے پابندی لگا دی، اور جہنم کو خواہشات سے بھر دیا۔ پھر کہا کہ جبرائیل جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل السلام جنت گئے اور گھومے پھرے، واپس آئے اور کہنے لگے کہ یار یہ رب العالمین اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلے کیا بولے تھے کہ جنت میں جائے بنا کوئی رہ نہیں سکتا، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے جو پابندیاں لگا دی، جو قانون بنا دیا ہے، آپ کے بندے اگر اس قانون کی پاسداری کریں گے، اس قانون پر چلیں گے تب ان کو جنت ملے گی۔ اگر قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر آپ جنت ہی نہیں دیں گے۔ کہ آپ نے اس کو نماز سے، آپ نے اس کو روزے سے، آپ نے اس کو تقوی طہارت سے، آپ نے اس کو بھلائی سے، ہر چیز سے بھر دیا ہے کہ ایسا کرو گے تب جنت ملے گی، اگر ایسا نہیں کرو گے جنت نہیں دی جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اے رب العالمین، ہمیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر آدمی جہنم میں چلا جائے گا، اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ پہلے کیا تھا کہ جہنم کوئی جا نہیں سکتا، اس کے منظر کو کوئی دیکھے گا، اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جہنم میں جائے بھی نہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہ آپ نے اس کو خواہشات سے بھر دیا ہے، زناکاری سے، بدکاری سے، چوری سے، غیبت سے، چغلی سے، فحش گوئی سے، بیہودہ باتوں سے، کہ ہر بری چیز جس کا کوئی دائرہ نہیں، جس کا کوئی آڑ نہیں، جس کا کوئی دروازہ نہیں، اگر انسان کی فطرت کے اندر آپ نے تو ایسے ہی لچک ڈال دیا ہے کہ انسان اس کو کرے بغیر رہ نہیں سکتا، ہر حال میں کرے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان زیادہ نیکیوں کو قبول نہیں کرتا، اس سے زیادہ بدی کو قبول کر لیتا ہے۔ دو جگہ فنکشن لگاؤ، ایک جگہ لگاؤ جلسے کے فنکشن، دوسرے جگہ لگاؤ میلوڈی کا فنکشن، آپ خود اندازہ کر لو گے کہ لوگوں کی تعداد کہاں زیادہ جاتی ہے۔ تو یہ خواہشات دل کے اندر جو ہیں انسان کو جنت اور جہنم سے بچا دیں گی، کہ اچھے اعمال کے بعد جنت ملے گی، برے اعمال کے بعد جہنم ملے گی۔ اب انسان کو دونوں چیز کو چوز کرنا ہے، پسند کرنا ہے کہ وہ جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، برے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان ہے، جس طرح ہم سب کی ایک پہچان ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس سے ہم کی ایک پہچان ہوتی ہے ہم لوگوں کی۔ اسی طرح ایمان والوں کی پہچان ہے، وہ ان کا تعریف یہی ہے کہ وہ بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہوں۔ جو بیہودہ باتوں سے دور رہتا ہے سمجھو کہ وہی ایمان والا ہے۔ آگے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرِضُوا عَنْهُ۔ ایمان والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ بیہودہ باتوں کو سنتے ہی نہیں اور اس سے بہت دور رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ ایمان والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے بیہودہ مجلس کے پاس چلے جاتے ہیں انجانے میں، تو خاموشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شرافت داری کے ساتھ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ آیت ایک طرف رہے اور ہم سب اپنے اپنے اخلاق کو ایک طرف رکھیں اور جائزہ کریں کیا میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اگر ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ہے تو اس کو بنانے کی فکر کرے، اپنے پہچان بنائے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کی پہچان ہو چکی ہے، ایمان کی پہچان ہمارے اندر اب تک نہیں آئی۔ ہمارے پاس ہر چیز کی پہچان ہو چکی ہے، کامل ایمان کی علامت اب تک نہیں آ سکی۔ ہماری عمر 1 سے لے کے 60 ہو چکے ہیں، ہمارے اندر ایمان کا پہچان اب تک نہیں آیا۔ یہ فطری چیز ہے میرے دوستو بزرگوں۔ کچھ چیزیں اللہ پاک نے سامنے رکھی ہیں، علامتیں بتائی ہیں قرآن عظیم کے اندر، ان علامتوں کی وجہ سے تم پہچانے جاؤ گے مومن ہو یا غیر مومن ہو۔
اس علامتیں ہیں جس وجہ سے پہچانے جاؤ گے کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، کوئی شریر تمہارے پاس کسی قسم کی بات لے کر آئے، بدمعاش قسم کے آدمی کوئی بات تمہارے پاس لائیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو بزرگوں، ابھی کا جو ماحول چل رہا ہے، ہمیں جو ان بات پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھو قرآن عظیم کب آیا اور پوری دنیا کے نقشے کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ابھی الیکشن کا موقع ہے، اس وقت جو ہے بہت ساری باتیں آپ کو سننے کو آئیں گی۔ قرآن نے اس کا جو اشارہ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو کہ کوئی شریر تمہارے پاس کسی قسم کی بات لے کر آئے، آپ کو معلوم ہے وہ آدمی ایسا ایسا ہے، وہ ٹاؤٹر ہے، وہ بدمعاش ہے، وہ شرابی ہے وغیرہ، بہت قسم کے لوگ دنیا میں چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا آدمی کسی قسم کی بات لے کر آئے تو فوراً اس کی بات کا بھروسہ نہ کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی آدمی ایسا بات لے کر آئے تو اس کی بات کا اعتماد نہ کرو، بھروسہ نہ کرو۔ کوئی شریر آدمی بات لے کر آئے تو اس کا بھروسہ مت کرو، اور اس بات کو چھان بین کرو، کہاں تک یہ بات درست ہے، کہاں تک صحیح ہے۔ اگر تم اس کے بات پر اعتماد کر لیے اور کسی آدمی کو یا کسی قوم کو یا کسی جماعت کو یا کسی علاقے والے کو یا کسی محلے والے کو تکلیف پہنچا دو، پھر ایسا نہ ہو کہ تم جب اس کی حقیقت تمہارے سامنے آئے تو تم اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ قرآن آگاہ کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر خبر کی چھان بین کریں۔ آج ہمارے اندر کیا ہوا ہے کہ بدظنی بہت جلد ہمارے دماغ میں گھس جاتی ہے، بدگمان ہم فوراً ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں کہ وہی کیا ہوگا، وہی کیا ہوگا۔ نہیں دوستو بزرگوں، 2007 میں ہم جب مولوی کا ایگزام دے رہے تھے، اس وقت ہمارے ریزلٹ کاپی میں جو سوالیہ پرچے میں یہ آیا تھا، سوال آیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کیا ہے۔ ابھی 2020 کے اندر وہ چیز بن کے ترکی سے رائج ہوئی، ایپیسوڈ کے شکل میں، سیریل کے شکل میں، ڈرامے کے شکل میں۔ ارطغرل غازی وغیرہ کا جو لوگ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے اندر آپ کتاب پڑھیں گے یا پھر آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت جو قائم کی گئی 600 سال تک، یہ اسی بات کی وجہ سے، ان کی ایک خوبی تھی کہ وہ ہر بات کی تحقیق کرتے تھے، کسی کو بلا وجہ مجرم قرار نہیں دیتے تھے۔ اس کے برعکس آپ منگولوں کو دیکھیں گے، صلیبیوں کو دیکھیں گے، تحقیق کیے بغیر لوگوں کو سزا دے دیتے تھے۔ اور جس قوم کے اندر، جس سربراہ کے اندر یہ چیز پائی جائے گی کہ تحقیق کیے بغیر اپنے افراد کو سولید میں لٹکا دے یا سزا دے دے، وہ حکومت کبھی قائم نہیں رہ سکتی، وہ بہت جلدی گر جائے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اس انصاف پسندی کے ساتھ جب حکومت کو کرنے کے لیے نکلے تو خبر کی تحقیق کی، ایک ایک خبر کو صحیح و شمار کرنے کے لیے مہینوں لگ جاتا تھا کہ یہ آدمی صحیح ہے یا نہیں، اس کے بعد جو ہم تک یہ خبر پہنچا رہا ہے اس کے پہنچانے میں کوئی شک و شبہ تو نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جانچ پڑتال کے بعد پھر جو ہے اس کو سزا دی جاتی تھی۔ یہ انصاف تھا، انصاف کی وجہ سے وہ جو ہے اتنے بلند مرتبے تک پہنچے پورے ملک کے اندر، حتیٰ کہ مکہ معظمہ بھی ان کے حکومت کے دائرے میں آتا تھا، کامیاب حکومت کر کے گئے۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبی میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنے زبان کو صحیح استعمال کرو۔ اسلام کی خوبی ہے، اور اسلام کی خوبی میں سے ایک ہے کہ تم اپنے کمال کو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگ کس وجہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2
چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں جبڑوں کے درمیان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز۔ میرے دوستو اللہ پاک قرآن عظیم میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنے زبان سے جو بات نکالتا ہے ایک فرشتہ مقرر بیٹھا رہتا ہے، فوراً اس بات کو لکھ لیتا ہے کہ اس نے یہ بات کہا، اس نے یہ بات کہا۔ جس طرح ابھی ہمارے یہاں یوٹیوب وغیرہ چلتا ہے یا پھر کیمرہ وغیرہ، فوراً اس بات کو قید کر دیا جاتا ہے، ریکارڈنگ کر دی جاتی ہے تاکہ آدمی اپنے بات سے مکرے نہیں۔ قیامت کے دن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی وہ نظام بنا رہی ہیں، فرشتہ مقرر بیٹھا ہے، اور اسی زبان کی بول کی وجہ سے انسان کے کیا کہتے ہیں عزت بھی بڑھ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے گھٹ بھی جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک اتنا اونچا مقام والا ہو جاتا ہے کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، لیکن وہ دنیا میں ایک ایسا بول بولتا ہے جس کو وہ بہت ہلکا سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی غیبت کر دیا کہ وہ فلاں ایسا ایسا ہے، اللہ نے اس کی نماز کی وجہ سے، اس کے روزے کی وجہ سے، اس کی تقوی طہارت کی وجہ سے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا کہ یہ جنتی ہے، لیکن صرف ہلکا سا غیبت کر دیا، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر دی، فرمایا کہ وہ اس بات کو ہلکا سمجھ رہا ہے کہ یہ تو ایسی ہی بات ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے جو مرتبہ اس کو مل گیا تھا اللہ تعالیٰ اس مرتبے سے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس کی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں زبان کی غلط استعمال سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اگر زبان کی غلط استعمالی سے ہم نہ بچ سکے تو میرے دوستو بزرگوں قیامت کی سب سے پہلے زبان کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے روزانہ صبح بدن کے سارے اعضاء اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تو آج ٹھیک رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، یعنی ہاتھ بھی ٹھیک، پیر بھی ٹھیک، آنکھ بھی ٹھیک، جسم بھی ٹھیک، پیٹھ وغیرہ سب ٹھیک۔ اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کہ غلطی زبان کرتا ہے، زبان سے ہی برا بول نکلتا ہے، زبان سے تکلیف دینے والی بات نکلتی ہے، اور مار کون کھاتا ہے؟ پیٹھ کھاتا ہے۔ مار کون کھاتا ہے؟ چہرہ کھاتا ہے۔ مار کون کھاتا ہے؟ ہاتھ کھاتا ہے۔ تو غلطی کیا زبان نے اور سزا کس نے بھگتا؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں ہمیں جو ہے زبان کی حفاظت کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جو بھی بات کہے تو بہتر بات کہیں، اچھی بات کہیں، کسی کو دل آزاری یا کسی کے دل کو تکلیف دینے والی بات ہرگز نہ کہیں۔ تکلیف دینے والی بات کی وجہ سے شیطان انسان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے دوستو بزرگ شیطان ایسی چیز ہے کبھی دشمن بھی ہوتا ہے کبھی دوست بھی ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر عجیب واقعہ لکھا ہے، لطائف حقانی ایک کتاب ہے حضرت مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص نمازی تھا، بہت پابندی سے نماز پڑھتا تھا، کبھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، وہ اللہ کا ڈر دل کے اندر خوب بیٹھایا ہوا تھا، کبھی غفلت سے نماز نہیں چھوڑتا تھا، قضا بھی کبھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ایک دن اتفاق سے اس کو یہ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ سو کے رہ گیا، صبح کی نماز اس سے فوت ہو گئی، اور ایسا سویا کہ سورج کی شعاعیں اور کرنیں اس کے رخسار کو بوسہ دینے لگیں۔ اس کا نیند جب ٹوٹا تو دیکھا سورج پھیل چکا ہے، آسمان میں اجالا ہو چکا ہے، لوگ جانے آنے شروع کر دیے ہیں۔ پورا گھبرا کر اٹھا اور روتے ہوئے چلاتے ہوئے مسجد آیا، مسجد میں آ کر وضو کیا اور اللہ کے سامنے خوب رویا، اتنا رویا اور اپنی قضا نماز کو پڑھتا رہا کہ اللہ کے یہاں اس کے مرتبے بلند ہو گئے۔ پھر ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ رات میں جب سویا تو سو کر ہی رہ گیا، اور اس کی نیند اذان ہونے کے بعد نہیں ٹوٹی۔ تو کچھ دیر کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ ایک شخص آیا، اس کو پیر دبانے لگا، اور جب اس کی نیند سے بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بزرگ شخص کھڑے ہیں جو حبے جبے میں ہیں، بڑے بڑے داڑھی ہیں، اور کہنے لگا کہ آپ کون ہو، آپ مجھے کیوں جگا رہے ہیں؟
اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، میں تجھے جگا رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو نماز کے لیے چل۔ اس نے کہا کہ تیرا کام تو لوگوں کو سلانا اور بہکانا، آج تو مجھے جگا رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ جب پرسوں یعنی پہلے 1 ہفتہ پہلے جب تیری نماز چھوٹ گئی تھی، نماز قضا ہو گیا تھا، تو جو رویا، اتنی ندامت سے آنسو نکالا، تیرے مرتبے خدا کے سامنے اتنے بلند ہوئے کہ اس ایک نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے اللہ نے 27 نماز کا ثواب دیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تو ایک نماز پڑھ لے اور ایک ہی نماز کا ثواب لے، 27 کا نہیں لے، اس لیے تو اٹھ پہلے نماز ادا کر، پھر بعد میں بات کر۔ تو دوستو بزرگوں، شیطان کبھی آپ کا دشمن بھی ہوگا، کبھی دوست بھی ہوگا۔ دشمن اس لیے ہوگا کہ آپ کو بہکائے گا، دوست اس لیے ہوگا جب آپ سے غلطی سرزد ہو جائے اور آپ روئیں دھوئیں، اللہ کے یہاں معافی مانگیں، توبہ کریں، تو شیطان کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے اس کو گناہ کرایا، معصیت پہ ڈالا، اور یہ تو رو کر پانی پھیر لیتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس انداز والے بن جائیں گے، اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے بن جائیں گے، تو شیطان بھی آپ کا دوست ہوگا، آپ کو نیکیوں پر ابھارے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں جو ہے ایسا کام کرنا ہے، ایسا بات بولنا ہے جس کی وجہ سے ہم انسانوں میں بھی محبوب بن جائیں، خدا کے یہاں بھی محبوب بن جائیں۔ جو خدا کے دشمن، انسان کے دشمن شیطان ہو، ان کے یہاں بھی محبوب بن جائیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔